بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں، ہمارے اندر ایک روحانی بیماری عام پائی جاتی ہے۔ وہ بیماری ہے بدگمانی۔ ہم کسی کے بھی بارے میں بنا سوچے سمجھے اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر بدگمانی کر دیتے ہیں۔ خاص کر کے کسی ہماری بہن بیٹی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی بھی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس کہانی سے سبق ضرور لیں گے۔ تو آئیے دوستو، آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے چاروں بیٹے یہ سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کسی دور دراز علاقے میں ناسپاتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، جبکہ دوسرا بیٹا بارش کے موسم میں گیا، تیسرا بیٹا گرمی کے موسم میں گیا اور سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ بلایا اور سب سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو سردی کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا کہ وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا سا تھا۔ دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا، بڑے بڑے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا، وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور تک آ رہی تھی، اور یہ کہ اس سے حسین منظر اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب سے بڑے بھائیوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ناسپاتی کا درخت تو پھل سے لدا ہوا تھا اور اس پھل کے بوجھ سے درخت زمین سے لگا زندگی سے بھرپور نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے، ایسا کس طرح پاسبل ہے؟ باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کہانی سے ملنے والی سیکھ، تم کسی بھی درخت یا پھر کسی بھی شخص کو ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی انسان کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت لینا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی بھی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر درخت کو تم نے سردی کے موسم میں بے رونق دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو تم لوگ غصے کی حالت میں یا کسی گناہ کے کاموں میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ برا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک اچھی طرح کسی کو جانچ نہ لو۔ کسی کو سمجھا یا پرکھا تب جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم گزر جائیں گے۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجے پر پہنچ جاؤ گے تو گرمی کی ہریالی، بہار کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے خوشحال ہونے سے رہ جاؤ گے۔ صرف ایک دکھ پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک برے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بھلائی اور برائی دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ اس حالت میں بھی الگ الگ موسم کی طرح بدگمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر پہلو پر
ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔